ہر کوئی تو تصویریں نہیں بھیجتا. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں مسلوں پہ بیٹھے ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں. بچے بچیاں ہیں, مائیں بہنیں ہیں, بزرگ ہیں, خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے, بچے بچیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, بزرگوں کی تعداد ہے, نوجوانوں کی, وفا پرستوں کی تعداد ہے. الطاف بھائی, اپنی تقریروں میں آپ پہلے حق پرست کا لفظ استعمال کرتے تھے, آج اور کل بھی آپ نے وفا پرست استعمال کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وفا پرست سے مراد یہ ہے کہ جو میری فلسفی, میری آئیڈیالوجی سے ریئلزم, پریکٹیکلزم, عملیت پسندی اور حقیقت پسندی پر یقین رکھتے ہیں, ان کے ساتھ ہوں. باقی حق پرست عوام بھی میرے لیے دعا کر رہے ہیں, جو ایم کیو ایم کے ممبر یا ایم کیو ایم میں شامل نہیں ہیں, مختلف دیگر جماعتوں میں شامل ہیں, لیکن وہ حق کہنے والے کے ساتھ ہیں. خاص طور پہ پاکستان میں جو نظام حکومت ہے, پاکستان کی تباہی کسی بھی شکل کی ہو, چاہے وہ دفاعی ہو, چاہے وہ معاشی اقتصادی ہو, اس تباہی کی ذمہ دار جو ہے وہ اشرافیہ ہے, ایلیٹ ہے پاکستان کی, اور اس کی سرپرست اعلیٰ بدقسمتی سے ہمارے فوجی جرنیل, کرپٹ فوجی جرنیل ہیں, کرپٹ ISI کے جرنیل ہیں. ساری فوج کے عام سپاہی, ساری فوج کے عام لوگ نہیں ہیں. اسی طرح پاکستان کے عوام, صوبہ پنجاب ہے جیسے مثال لے لیجیے, اس کے سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فوج میں ہیں, ISI میں ہیں. وہ جرنیل طبقہ جو ہے, اونچا طبقہ جو ہے, وہ آرڈرز دیتا ہے, نیچے والے فالو کرتے ہیں. تو پنجاب کی جو ایلیٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی اکثریت ہے. اسی وجہ سے فوکس جو ہے پنجاب ہے. پاکستان کے 3 صوبے, بلوچستان خصوصاً KPK اور صوبہ سندھ, یہ یعنی صورت حال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مقبوضہ سمجھتے ہیں, آکیوپائڈ کالونی آف پنجاب سمجھتے ہیں. عام پنجابی کو بھی لوگ سمجھتے ہیں, یعنی جب فوج کی مخالفت اگر کوئی کرے, ISI کی مخالفت کوئی کرے, تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ عام پنجابی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے اور فوجی پنجاب کی ہے, تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ غلط فہمیاں میڈیا ہی نے پھیلائی ہیں, یہ غلط فہمیاں ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے والوں نے پھیلائی ہیں. وہ تو آپ کی ایک ویو ہے, لیکن جو یہاں پر جو چارجز جو کران پروسیکیوشن سروس نے کیے وہ تو برطانوی حکومت نے کی. میں کرنٹ کو آپ کا چل رہا ہے, برطانوی حکومت نے تو کیے ہیں, لیکن برطانوی حکومت کو کیا معلوم میں نے 22 اگست کو کیا تقریر کی ہے. بھوک ہڑتال 22 اگست کو جو کی گئی تھی وہ کیوں کی گئی تھی, برطانوی حکومت کو تو نہیں معلوم یہ بات. انہیں کسی نے تو بتائی ہوگی, اور وہ بتانے والی ایک ہی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا نام ISI ہے. اس نے اپروچ کی تھرو ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ پیچھے رہتے ہیں, گورنمنٹ مشنری کو آگے کرتے ہیں, ان کے ذریعے وہ جو کچھ کرانا ہوتا ہے کراتے ہیں. کراچی میں پچھلے دنوں ایک تقریر کی گئی اور اس میں کہا گیا ایک رکن قومی اسمبلی کی جانب سے کہ اگر طالبان سے بات ہو سکتی ہے تو الطاف حسین سے کیوں نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عامر لیاقت نے کہا اگر دیکھیے بات ہوتی ہے تو
कैसा रिस्पॉन्स जाएगा आपकी जानिब से? देखिए, बातचीत एक ऐसी चीज है जिसको हम नेगोशिएशंस कहते हैं उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में नेगोशिएशन कहते हैं। उर्दू जबान में बातचीत का मतलब मुज़ाकरात करना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मिलना, मुलाकात करना, एक दूसरे की बातें सुनना, जो मेरी ग्रीवांसेस है, जो मेरी शिकायत है, यानी मेरी का मतलब हमारी जो शिकायत है उनको सुनना। अगर लोग चाहते हैं कि ये मुल्क जो फौज ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, बाकी मांदा मुल्क सलामत रहे, तो उसके लिए बातचीत अगर कोई करना चाहे तो बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते। थैंक यू।